حکیم میں جو آیات انبیاء کے بارے میں سخت آئی ہیں وہ صرف اللہ اپنے انبیاء خاص کر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں. تو عام لوگ تو کہتے بھی نہیں ہیں. عام لوگوں کو آپ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کی بات بھی ریپیٹ کریں، تو پھر آپ کافر ہیں، کیونکہ آپ قرآن کے منکر ہیں. اور جہاں ضرورت پڑتی ہے عام لوگ اس بات میں بھی اپنی بات ایڈ کر کے کرتے ہیں. اس میں میں نے ان کو اتنی بڑے لیول کی پھکی دی ہوئی ہے، قیامت تک بھی ڈکار مارتے رہنا تو وہ ہضم نہیں ہونی ان کو. وہ صحیح بخاری میں کم از کم 4 مقامات پہ سیدنا ابوبکر کا خطبہ ہے. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، حجرہ عائشہ میں گئے، کفن ہٹایا، رسول اللہ کو ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. حضور کی میت کو خطاب کیا یا رسول اللہ. اسی کے تحت ہم قبر رسول پہ یا رسول اللہ جو صحابہ کرام پڑھتے تھے وہ بالکل حضرت ابوبکر نے تو یہ عمل کر کے بتایا نا. تو باہر نکل کے آپ نے خطبہ دیا، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ حضور فوت ہو چکے میں اس کی گردن اتار دوں گا. آپ نے کیا خطبہ دیا؟ حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ وہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، لہذا نہ وہ اللہ کا فرمان تھا نہ نبی کا فرمان تھا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا یا آج تک کرتا آ رہا ہے، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ کون سی آیت حدیث حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے جی؟ اللہ کہہ سکتا ہے، تسی نہیں کہہ سکتے. تسی نے تو کہہ دیتا ہے، حضرت ابوبکر نے کہا ہے نا. پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، امتی ہیں. بعد میں پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر آیت پڑھی آل عمران 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر دیں شہید ہو جائیں یا وصال شریف فرما جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر آیات نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. المستدرک للحاکم میں پوری حدیث موجود ہے. یہ بخاری میں یہ 2 آیات حضرت ابوبکر صدیق نے آیات بعد میں پیش کی، پہلے اپنی بات کی. تو اب مجھے فتویٰ چاہیے حضرت ابوبکر کے اوپر 295 سی لگوائیں گے جو انہوں نے رول بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کہہ سکتا ہے بندے نہیں کہہ سکتے، بندے نہیں کہا جائے. اور بخاری میں تو 2 آیات ہیں نا. المستدرک للحاکم میں بھی یہی حدیث آتی ہے. وہاں پہ حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا ہے نا، اس میں ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے. سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں وہ آیت ہے، آیت نمبر 8 وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا تھا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. تمام انبیاء کا ذکر کر دیا حضرت ابوبکر نے کہ سب کے سب انبیاء کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے اور موت بھی انہیں آنی تھی. لہذا جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے اسے موت نہیں آتی.